بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں 9 اور 10 ذی الحجہ کا بہت ہی خاص اور پاورفل عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ناظرین و سامعین، اسلام میں اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ شان ہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا پھر عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ بیت اللہ کا حج فرائض اسلام میں سے ایک مستقل فرض ہے جو عاقل بالغ بندے پر اسلام لانے کے بعد صحت و قدرت کی حالت میں فرض ہوتا ہے۔ حج کے ارکان: میقات سے احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا اور خانہ کعبہ کی زیارت، طواف، صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حج کرنے والے خدا کے قاصد ہیں، وہ جو مانگتے ہیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور جو دعا کرتے ہیں اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور حج کیجیے، کیونکہ حج فرض عین ہے۔ حج ادا کرنا خوش نصیبی کا باعث ہے۔ حج ادا کرنے والا اللہ پاک کا قاصد ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان سیر و تفریح کے لیے دیگر ممالک کا سفر کرتے ہیں اور لاکھوں روپے صرف کرتے ہیں، لیکن حج بیت اللہ ادا نہیں کرتے جو فرض عین ہے، جس کی تاکید قرآن و حدیث میں آئی ہے، اور بلا عذر شرعی جس کا ترک گناہ موجب عذاب ہے۔ محققین کے نزدیک مکہ کے راستے میں ہر قدم پر نیکی ہے، اور جب حرم پاک میں داخل ہو جاتا ہے تو ہر قدم کے عوض ایک علت پاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے عبادت کا اجر و ثواب دوسرے دن ملے تو اسے کہہ دو کہ آج عبادت نہ کرے، حالانکہ عبادت کے ہر سانس پر تو فی الحال ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے حج میں نے خانہ کعبہ کے سوا کچھ نہیں دیکھا، دوسری مرتبہ میں نے خانہ کعبہ کے ساتھ اس کے مالک کو بھی دیکھا، لیکن تیسری مرتبہ صرف خانہ کعبہ کے مالک کو ہی دیکھ سکا اور خانہ کعبہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ ناظرین، ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ نے اسے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حج کر کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حج کر لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے وطن سے چلے وطن سے کوچ کیا تھا اس وقت کیا تم نے اپنے گناہوں سے بھی کوچ کر لیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کوچ ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تم گھر سے چلے تھے ہر منزل پر رات کو قیام کیا تو کیا تم نے راہ حق کا قیام بھی طے کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کوئی منزل ہی طے نہیں کی۔ فرمایا جب تم نے میقات سے احرام باندھا تو کیا تم بشرا صفات سے جدا ہو گئے تھے جیسے کہ تم کپڑوں سے جدا ہوئے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم نے عرفات میں وقوف کیا تو کیا تم نے مجاہدے کے کشف میں بھی وقوف کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تمہیں عرفات کا وقوف میسر نہیں آیا۔ فرمایا جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا تو کیا تم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کے جمال کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم نے طواف بھی حاصل نہیں ہوا۔ فرمایا جب تم صفا مروہ کے درمیان صحیح کی تھی تو صفا کے مقام اور مروہ کے درجہ کا ادراک کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تب تو صحیح بھی نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا جب تم مینا میں آئے تھے تو کیا تمہاری ہستیاں تم سے جدا ہو گئی تھیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تب تو تم ابھی بھی مینا کے قریب نہیں پہنچے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم نے قربانی کی تھی تو نفسانی خواہشوں کی بھی قربانی کی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بس تو قربانی بھی نہیں ہوئی۔
پھر فرمایا جب تم نے نمراد پر سنگریزے پھینکے تھے تو اس وقت تمہارے ساتھ جو تمنائیں تھیں کیا تم نے اس کو بھی پھینک دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے سنگریزے بھی نہیں پھینکے اور حج بھی ادا نہیں کیا۔ ان صفات کے ساتھ پھر حج کرو تاکہ مقام ابراہیم تک رسائی حاصل ہو۔ ناظرین و سامعین، اسلام میں اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور حج کرنے کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ احرام کے وقت زرد ہو جاتا اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور لبیک نہ کہہ سکتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی جواب آئے۔ اتنا کہا اور اونٹ پر سے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مولائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، زائر کا اس پر حق ہے، جس کی زیارت کو جائے ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ بھی حج کی استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور حج کیجیے، کیونکہ حج کی بہت زیادہ فضیلت اور شان ہے۔ اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے 9 اور 10 ذی الحجہ کے دن کرنا ہے۔ 9 اور 10 ذی الحجہ کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل مغفرت ہو جائے گی، ہر گناہ معاف ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص 9 اور 10 ذی الحجہ کے دن 1000 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا تو اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ساری عمر کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ نیک لوگوں میں اس کا اعمال اٹھایا جائے گا۔ وہ اسم مبارک ہے الآخر۔ چلتے پھرتے آپ نے اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے، الآخر۔ اس اسم مبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور شان ہے۔ جس کی عمر آخر کو پہنچ گئی ہو، نیک اعمال نہ رکھتا ہو، وہ اس اسم کا ورد کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی عاقبت انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ جو کوئی کسی جگہ جائے اور اس اسم مبارک کو پڑھ لے تو وہاں عزت اور تکریم پائے گا۔ جو اس اسم مبارک کو دفع دشمن کے لیے پڑھے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ جو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ الآخر پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کی آخری عمر انشاءاللہ پہلی عمر سے زیادہ بہتر ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔